کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 23واں باب۔ پولوس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ سردار کاہن حنانیہ نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے منہ پر تماچا مارو۔ پولوس نے اس سے کہا، اے سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا۔ تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے، اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے؟ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا، کیا تو خدا کے سردار کاہن کو برا کہتا ہے؟ پولوس نے کہا، اے بھائیو، مجھے معلوم نہ تھا یہ سردار کاہن ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اپنی قوم کے سردار کو برا نہ کہے۔ جب پولوس نے یہ معلوم کیا کہ بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی، تو عدالت میں پکار کر کہا، اے بھائیو، میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں۔ مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تکرار ہوئی اور حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی، کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوگی، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ روح، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ بس بڑا شور ہوا اور فریسیوں کے بعض فقی اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے، اور اگر کسی روح یا فرشتہ نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا؟ اور جب بڑی تکرار ہوئی تو پلٹن کے سردار نے اس خوف سے کہ مبادا پولوس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان میں سے زبردستی نکالو اور قلعہ میں لے آؤ۔ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، خاطر جمع رکھ، جیسے تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی ہے، ویسی ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا ہوگا۔ پولوس کو مار ڈالنے کی سازش۔ جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکا کر کے اور لعنت کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پولوس کو قتل نہ کر لیں، نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ اور جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی وہ 40 سے زیادہ تھے۔ بس انہوں نے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے سخت لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پولوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے۔ بس اب تم صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے عرض کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے، گویا تم اس کے معاملہ کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو، اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں۔ لیکن پولوس کا بھانجا اس کی گھات کا حال سن کر آیا اور قلعہ میں جا کر پولوس کو خبر دی۔ پولوس نے صوبہ داروں میں سے ایک کو بلا کر کہا، اس جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا، یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بس اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا کہ پولوس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کی کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ جا کر پوچھا کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یہودیوں نے ایکا کیا ہے کہ تجھ سے درخواست کریں کہ کل پولوس کو صدر عدالت میں لائے، گویا تو اس کے حال کی اور بھی تحقیقات کرنا چاہتا ہے، لیکن تو ان کی نہ ماننا، کیونکہ ان میں 40 شخص سے زیادہ اس کی گھات میں ہیں، جنہوں نے لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے مار نہ ڈالیں نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اور اب وہ تیار ہیں، صرف تیرے وعدہ کا انتظار ہے۔ بس سردار نے جوان کو یہ حکم دے کر رخصت کیا کہ کسی سے نہ کہنا کہ تو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا۔ پولوس کو فیلکس حاکم کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور 2 صوبہ داروں کو پاس بلا کر کہا کہ 200 سپاہی اور 70 سوار اور 200 نیزہ بردار پہر رات گئے کیسریا جانے کو تیار کر رکھنا، اور حکم دیا کہ پولوس کی سواری کے لیے جانوروں کو بھی حاضر کریں تاکہ اسے فیلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دیں۔ اور اس مضمون کا خط لکھا، کلودیوس لوسیاس کا فیلکس بہادر حاکم کو سلام۔ اس شخص کو یہودیوں نے پکڑ کر مار ڈالنا چاہا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ رومی ہے تو فوج سمیت چڑھ گیا اور چھڑا لایا، اور اس بات کے دریافت کرنے کا ارادہ کر کے کہ وہ کس سبب سے اس پر نالش کرتے ہیں، اسے ان کی صدر عدالت میں لے گیا، اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت ان پر نالش کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائق ہو۔ اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس شخص کے برخلاف سازش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراً تیرے پاس بھیج دیا ہے، اور اس کے مدعیوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تیرے سامنے اس پر دعویٰ کریں۔ بس سپاہیوں نے حکم کے موافق پولوس کو لے کر راتوں رات انتیپتروس میں پہنچا دیا، اور دوسرے دن سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ کر
آپ قلعہ کو پھرے۔ انہوں نے کیسریا میں پہنچ کر حاکم کو خط دے دیا اور پولوس کو بھی اس کے آگے حاضر کیا۔ اس نے خط پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس صوبہ کا ہے، اور یہ معلوم کر کے کہ کلکیا کا ہے، اس سے کہا کہ جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا، اور اسے ہیرودیس کے قلعہ میں قید رکھنے کا حکم دیا۔ آمین اور آمین۔